میں زیادہ وقت کر کے بغیر تصوف کے حوالے سے چند ایک چیزیں اختصار سے عرض کروں گا۔ پہلی چیز تصوف کے بارے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ بنیادی طور پہ تصوف جو ہے یہ ایک جز نہیں ہے دین کا، یا تصوف کوئی ایک فرقہ نہیں ہے، یا تصوف ایک مسلک نہیں ہے کہ جس طرح مختلف مسالک ہیں۔ تصوف کے بارے میں یہ بنیادی بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جو تصوف ہے یہ ایک، آپ یوں سمجھیں کہ روح دین ہے، یہ روح دین ہے۔ ہر شخص کے لیے جو بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داخل ہوتا ہے، وہ اس اخلاق سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتا ہے، اس ڈیوائن موریلٹی کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرونائز کرتا ہے، جو ڈیوائن موریلٹی ایٹریبیوٹس کے اندر اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ شریف کے اندر اس اخلاق کو اپنانے کا نام تصوف ہے۔ اس طرح کا زہد اپنانا، اس طرح کی عبادت اپنانا، اس طرح کا رقت اور گداز اختیار کرنا، اس طرح کی سخاوت اختیار کرنا، اس طرح کا عجز اختیار کرنا، یہ تصوف کہلاتا ہے۔ اور تصوف جو ہے یہ اپنے آپ کو اس ڈیوائن موریلٹی سے سنکرونائز کرنے کا نام ہے، جو ڈیوائن موریلٹی آپ کو اسماء اللہ الحسنہ میں ملتی ہے۔ میں ریکمینڈ کروں گا خاص طور پہ جو انگلش ریڈرز ہیں، آج کل ترجمہ دستیاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف شرح اسماء اللہ الحسنہ کا، انگریزی میں 3-4 لوگوں نے کیا ہے۔ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء اللہ الحسنہ پہ جو بات کی ہے وہ یہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی صفات جمال ہیں، ہر مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جمال کے ساتھ متصف کرے۔ جیسے یہ کہا گیا ہے کہ تخلق باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ۔ تو اخلاق الہیت سے متخلق ہونا، اس کی مثال ہے، اب عام آدمی سوچتا ہے کہ میں اللہ کی کسی صفت سے کیسے متصف ہو سکتا ہوں، اس سے کیسے اپنے آپ کو متخلق کر سکتا ہوں۔ تو اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثال فرمائی، دیگر بزرگان دین کی اس عنوان پہ بھی کتب لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے جا بجا اپنی تصنیفات میں اس پہ روشنی ڈالی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے ستار العیوب، کہ وہ گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، ہمارے نقائص کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں نے بھی اس پہ جو روشنی ڈالی وہ یہ ہے کہ آپ بھی ستار العیوب بن سکتے ہیں، اللہ کی اس صفت سے متصف ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ زبان کے کئی گناہ ہیں، مثال کے طور پہ چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، اور بھی کئی گناہ ہیں۔ زبان کا ایک گناہ ہے جو یہ کسی کے اوپر بہتان لگانا، تو دوسرا گناہ ہے زبان کا کسی کی غیبت کرنا۔ تو بہتان لگانا کیا ہے؟ کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کہنا، کسی پہ ایسے بات کو، ایسے جرم کو یا ایسی خطا کو منسوب کرنا جو اس نے نہیں کیا، ایسا عیب کسی کا بیان کرنا جو اس میں نہیں ہے مگر اس عیب کو اس کی طرف منسوب کرنا، یہ بہتان ہے۔ جیسے ایک شخص نے زنا نہیں کیا، اس پر یہ تہمت باندھنا کہ یہ زانی ہے، یہ بہتان ہے۔ کسی شخص نے کسی مسئلے میں جھوٹ نہیں بولا اور اسے کہنا کہ یہ اس مسئلے میں جھوٹا ہے، یہ بہتان ہے۔ کسی شخص نے حرام خوری نہیں کی اور اس پر یہ الزام دھرنا کہ اس نے حرام خوری کی ہے، یہ بہتان ہے۔ دوسری چیز ہے غیبت۔ غیبت میں اور بہتان میں یہ فرق ہے کہ غیبت ایسے کسی کے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں جو عیب اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کسی بات میں کوئی غلطی کر دی، اس سے معمولی سی
کوئی اس کے اندر بھول چوک ہو گئی اور جگہ جگہ بیٹھ کے اس کی اس خطا کا ڈنڈورا پیٹنا، اس کے دیگر عیبوں کو بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اب اس اعتبار سے بہتان بھی گناہ ہے اور غیبت بھی گناہ ہے۔ اب گویا آپ کسی شخص پہ ایسی بات بھی نہیں کر سکتے، ایسا عیب بھی کسی کا بیان نہیں کر سکتے جو اس کے اندر موجود نہ ہو، اور آپ کسی کا ایسا عیب بھی بیان نہیں کر سکتے جو اس کے اندر موجود ہو۔ تو نہ آپ کسی کا موجود عیب بیان کر سکتے ہیں اور نہ آپ کسی کا غیر موجود عیب بیان کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اپنی زبان کو عیب گوئی سے، بہتان اور غیبت سے محفوظ کر لیا، گویا آپ نے اپنے آپ کو اس ڈیوائن موریلٹی سے سنکرونائز کر لیا، آپ نے ایک حد تک ستار العیوب کے اخلاق سے فیض اور خیرات حاصل کر لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے معاف کرنا، اور وہ معاف کرتا ہے اگر اس سے کوئی معافی طلب کرے تو بھی، اور وہ معاف کر دیتا ہے اگر کوئی اس سے معافی طلب نہ کرے تو بھی، کوئی معافی طلب نہ کرے تو بھی۔ تو تصوف کیا ہے؟ تصوف اپنے آپ کو اس صفت الہیہ سے متصف کرنے کا نام ہے کہ آپ اپنے ظرف کو اتنا وسیع کر لیں کہ آپ سے برا کرنے والا، آپ سے سرکشی کرنے والا، آپ سے عداوت رکھنے والا، جب کبھی بھی آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دے معافی مانگنے کے لیے، آپ میں اتنا ظرف ہو کہ آپ اسے معاف کر سکیں، اور آپ کے اندر اتنا ظرف ہو کہ آپ کا کوئی قصوروار اگر آپ کے پاس معافی مانگنے نہ بھی آئے تو بھی آپ اسے معاف کر سکیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سخاوت فرماتا ہے، وہ غنی بھی ہے، یعنی کسی کو غنی بنانا مالدار بھی ہے اور مالدار کر بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے کسی صلے کی طلب کے بغیر، گویا صلے کی طلب کے بغیر عطا کرنا، کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں اور ان ریٹرن یو ڈیمانڈ نتھنگ، یہ اس کی صفت سخاوت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں میں کتنی پسند ہے کہ اس کے جو بھی نیک بندے سخاوت کے ساتھ متصف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ کے اندر ولایت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے آج تک کوئی بخیل ولی نہیں ہو سکا اور کوئی ولی بخیل نہیں ہو سکا، کوئی بخیل ولی نہیں ہو سکا اور کوئی ولی بخیل نہیں ہو سکا۔ جتنے اولیاء ہیں وہ سب کے سب سخی ہیں۔ نام تو علی بن عثمان حجویری ہے، آپ کس نام سے جانتے ہیں؟ آپ داتا کے نام سے جانتے ہیں۔ نام تو محمد باہو ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سخی سلطان۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جو سخاوت ہے یہ صفت الہیہ ہے، اور تصوف اس صفت الہی سے اپنے آپ کو متصف کر دینے کا نام، اپنے آپ کو اخلاق الہیہ سے متخلق کر دینے کا نام ہے۔ تو اس کی صفات جمال سے حصہ لینا یہ تصوف کہلاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک مسلک نہیں ہے، یا یہ جس کو کہتے ہیں ڈینومینیشن، یا جس کو سیکٹ کہتے ہیں، یہ شزم کہتے ہیں، یہ کوئی شزم یا سیکٹ نہیں ہے، یہ کوئی ڈینومینیشن نہیں ہے، بلکہ یہ دین کی وہ روح ہے جس کے بغیر مسلمان کا اخلاق ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، جو تصوف کی تربیت حاصل کرنا عملاً انسان کے اوپر یہ لازم ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف کے اندر بنیادی مرکز کیا ہے؟ تصوف میں دو مراکز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ۔ یہ دو مراکز ہیں تصوف۔ لا الہ الا اللہ ایک مرکزی نقطہ ہے جس کے تحت وہ اپنے آپ کو توحید کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں۔ ابھی سیدنا پیران پیر قطب ربانی شہباز لامکانی، نجیب الطرفین کریم الابوین سیدنا غوث الاعظم
پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر گیلانی الحسنی الحسینی قدس سرہ العزیز آپ کا ذکر پاک ہوا. آپ کی کتب مبارکہ آپ پڑھ لیں، سر الاسرار پڑھ لیں، فتح الغیب پڑھ لیں، فتح الربانی پڑھ لیں، ان میں آپ کو ایک ہی منشور نظر آتا ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ ہے بندے کو کامل مؤہد بنانا، کامل مؤہد بنانا. اور اگر آپ نے توحید سیکھنی ہے، خالص توحید، تو وہ آپ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب مبارکہ سے. اب اسی طرح توحید پہ جیسے ناچیز نے پہلے کچھ عرض کی، جو صوفی ورلڈ ویو کہا جاتا ہے، روحانیت میں جو اہل طریقت کا ورلڈ ویو ہے، وہ کازم کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ یونیورس کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ اس کی بگننگ کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ اس سب جو نظم عالم ہے، اس سب نظم کے ربط کو کیسے دیکھتے ہیں، اس سب چیز کو وہ کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ اس سب کو جس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں اسے تصوف میں بھی اور دین میں بھی اسے نورانیت مصطفیٰ کہا جاتا ہے. وہ حقیقت محمدیہ، ہر ایک چیز کو وہ حقیقت محمدیہ کے تناظر میں، اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ خلقت الارض، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ. اے حبیب آپ نہ ہوتے میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، آپ نہ ہوتے میں زمین کو پیدا نہ کرتا، آپ نہ ہوتے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر کرتا. صوفیاء کرام کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ محمدیت کے اوپر ان کا اصرار ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس تک جو پہنچ گیا وہ صوفی ہے، اور جو حضور کے در اقدس سے، حضور کے عشق و محبت سے معلوم رہا، وہ کبھی درجہ صفا کو نہیں پہنچ سکتا، وہ کبھی درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا. حضرت سلطان العارفین کی ایک بہت یونیک بات میں نے ایسی آپ کی تعلیمات میں پائی ہے، جس نے مجھے صوفیاء کرام کے اس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستگی ہے، وہ مجھے حیران کر دیتی ہے کہ اس طرح بھی کوئی کسی سے عشق کر سکتا ہے. حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مجالست النبی. مجالست النبی، اب یہ نام سن کے ذہن میں فوراً آتا ہے اس میں ایسے واقعات ہوں گے جن بزرگوں کو مجالس نبی ملی ہیں ان کا ذکر ہو، یا اس میں حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے جو مشاہدات مجالس نبی کے گزرے ہیں، حضور کی کچہری کے گزرے ہیں، ان کا ذکر ہو. مگر اس کتاب میں نہ تو کسی بزرگ کی مجلس مصطفیٰ میں پہنچنے کی بات ہے، اور نہ حضرت سلطان العارفین نے کوئی اپنا اس میں واقعہ ایسا درج کیا کہ میں کیسے پہنچ سکتا ہوں. پھر میں حیران ہوا کہ آپ نے اس کتاب کا نام مجالس النبی کیوں رکھا. تو اس میں جب غور کیا تو اس میں بنیادی طور پہ 3 ابواب میں آپ نے اس کتاب کو تقسیم کیا. 3 ابواب میں آپ نے اس کتاب کو تقسیم کر کے پہلے باب میں آپ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک پہنچنا ہی سب سے بڑا رتبہ ہے. بے شک سبحان اللہ. اس کے بعد آپ نے دوسرے باب کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم مقام فنا کو حاصل کرو. تیسرے باب کے اندر آپ نے یہ بتایا ہے کہ تم مقام بقا کو حاصل کرو. مقام فنا کو کس لیے حاصل کرو؟ مقام فنا کو اس لیے حاصل کرو تاکہ تم زندگی میں اس قابل ہو جاؤ کہ کبھی ایک مرتبہ سید الانبیاء کے چہرے مبارک کی زیارت کر سبحان اللہ. درجہ فنا کو حاصل کرنے کا مدعا اور درجہ فنا کو حاصل کرنے کا مقصود یہ ہے کہ تم رسول اللہ کی زیارت کر سکو. اور پھر فرمایا درجہ بقا کو کیسے حاصل کر سکتے ہو، تو اس کا میتھڈ بتایا کہ درجہ بقا تک کیسے پہنچ سکتے ہو. تو درجہ بقا تک تم جس طرح پہنچ سکتے ہو، تو درجہ بقا تک پہنچ کے ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا فنا کے ساتھ تمہارے اندر یہ اہلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ سرکار کے چہرے انور کی زیارت کر سکو، اور بقا کے ساتھ تمہارے اندر یہ اہلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ تم ہر وقت سرکار کی کچہری میں حاضر رہ سکو. فنا کا اور بقا کا، فنا اور بقا کے حصول کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں
مجلس مصطفیٰ کی دائمی حضوری نصیب ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سیدنا ابو العاص مرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی قدس سرہ العزیز آپ کے خلفاء میں سے ہیں. امام ابو العاص مرسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی چہرہ مصطفیٰ کی زیارت نہ کروں اس ایک لمحے میں میں اپنے آپ کو مومن شمار کروں. جو تصوف ہے یہ سارے کا سارا جس مدار کے گرد گھومتا ہے, جس مرکز کے گرد گھومتا ہے, اس مرکز کا نام محمدی مرکز کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی ذات انور ہے. اس لیے جو تصوف ہے یہ بنیادی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جانے کا نام ہے. آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تصوف میں تلاش اور جو جستجو ہے وہ اس فنا یا بقا تک پہنچنے کی وہ تلاش اور جستجو انسان اپنے اندر کرتا ہے, جس طرح میرے برادر مکرم علامہ جامی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ سفر انسان اپنے اندر سے کرتا ہے. اور یہ ایک مسکنسپشن ہے کہ تصوف صرف خواص کے لیے ہے. جی میں تو گنہگار آدمی ہوں, میں تو عام آدمی ہوں. اب یہ جو دلیل ہے, مجھے معاف کیجئے گا میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اور یہ کہنے کی میرے سال کی ہمت نہیں, لیکن اگر یہ دلیل ہے تو یار پھر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی خاص لوگوں کے لیے اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونے کا فہم حاصل کرنا یہ بھی خاص لوگوں کے لیے ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کا خدا رحمان یا رحیم ہو؟ اگر آپ اس طرح قرآن کی طرف جائیں تو قرآن بھی خواص کے لیے آیا ہے. آپ نے جگہ جگہ اس کو مرکز بنا رکھے ہیں اور ہر کسی کو بٹھا رکھے کوئی یاد کرتے ہیں. قرآن کی سیرت مصطفیٰ پہ ہے, حضور کے صحابہ نے یاد کیا تھا, تم برابری کرنے والے ہو سکتے ہو کیا؟ دلیل ہے نا. تو اس لیے کلمے سے اونچی کوئی چیز نہیں, قرآن سے اونچی کوئی چیز نہیں, دین سے اونچی کوئی چیز نہیں. تو جب تصوف اس دین کی روح ہے, اس کا ایک بنیادی حصہ ہے, تو وہ خواص کے ساتھ مخصوص کیسے ہو سکتا؟ تصوف سب کے لیے, تصوف سب کے لیے, سب کے لیے. اب جس طرح کتاب سب کے لیے ہے لیکن ہر ایک اپنے اپنے رتبے کے مطابق اسے فیض پاتا ہے. کلمہ سب کے لیے ہے لیکن ہر ایک اپنے اپنے رتبے کے مطابق فیض پاتا ہے. تو میری جان تصوف سب کے لیے ہے, ہر ایک اپنی جستجو کے مطابق فیض پاتا ہے. جیسا کسی نے کہا ہے کہ اپنے بھی گوہر ماہو انجم سے کم نہ تھے, یہ اور بات ہے کہ فیروزہ نہ کر سکے. ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب روح رکھی ہے, جب روح رکھی ہے, روح آ گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بینگ جو ہے وہ صرف ایک فزیکل بینگ نہیں ہے, یہ صرف آپ میٹر کا ایک چلتا پھرتا مجسمہ نہیں ہے, بلکہ آپ کے اندر اللہ نے روح بھی رکھی ہے. تو اندر کا جو سفر ہے وہ کرنا ہر انسان کے اوپر ضروری ہے. اور اس دنیا کے اندر ہمارا سب سے بڑا جو ڈائلما ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں آ کے یوں ہو جاتے ہیں, جیسے مجھے مولانا رومی کی ایک حکایت یاد آتی ہے. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک چرواہا, جس طرح نومیڈک کلچر میں لوگ ٹریول کرتے تھے کنٹینیوسلی, ایک چرواہا ایک جگہ سے گزرا, اس نے وہاں شیر کا ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا, 2-3 دن کا. شیر اور شیرنی نہیں تھے, تو اس نے وہ بچہ اٹھا لیا اور چل پڑا. اس پہ بھی جنگلوں سے گزرتا, وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. وہاں جا کے اس نے یہ دیکھا کہ وہ شیر کا بچہ پلتا رہا, بڑھتا رہا, اور وہ بکریوں کے ساتھ کھاتا تھا, بکریوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, پتے کھانے, انہیں کے ساتھ وہ جسے ہم واڑا کہتے ہیں اسی میں بند ہونا, وہ اسی لاٹھی سے وہ بھیڑیں آنکتا تھا اور اسی لاٹھی سے شیر آنکتا تھا. وہ شیر بھیڑوں میں رہتا تھا. ایک دن وہ ایک جنگل سے گزرا, وہاں ایک بڑے شیر نے حملہ کر دیا بھیڑوں کے ریوڑ پہ. بھیڑوں کے ریوڑ پہ جب اس نے حملہ کیا تو اس نے دیکھا کہ بڑے شیر, جنگلی شیر نے, اس نے دیکھا کہ بھیڑیں بھی بھاگ رہی ہیں اور ساتھ اس کا ایک ہم جنس شیر بھی بھاگ رہا ہے. اس سے بڑا تعجب ہوا, اس نے بھیڑیں سے چھڑ دیتی ہیں, انہوں نے کہا کہ بڑو
اس نے اسے جا کے پکڑا، وہ بڑی چیخ کو پکاری کرے، اس نے کہا کہ تم چیخ کیوں رہا ہے؟ وہ تو خیر یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ شیر کا بچہ ہے، کہہ رہے چیخ کیوں رہا ہے؟ اکثر ہوتا ہے شیر پڑے جائے تو چیختا بڑا ہے، نام کریٹیکل۔ اس نے کہا کہ چپ کر تم، وہ کہتے تم مجھے مار ڈالو گے مار ڈالو۔ اس نے کہا کہ میں تجھے نہیں مارتا، تو ہے کون؟ اس نے کہا میں بھیڑ ہوں۔ شیر کو کہانی سمجھا کے وہ اسے پکڑ کے جیسے اکثر یہاں آپ نے جھیلیں دیکھی ہوں گی جن میں پورا عکس نظر آتا ہے آئینے کی طرح، تو اس نے ایک آئینہ نما جھیل پہ، آئینے کی طرح دکھنے والی جھیل پہ وہ اس شیر کو لے گیا اور اس نے اسے وہاں جا کے کھڑا کیا اور اسے کہا کہ میرا پنجہ دیکھو کس کا پنجہ ہے؟ شیر کا پنجہ ہے۔ اسے کہا اپنا پنجہ اٹھاؤ اور تالاب میں دیکھو کس کا پنجہ ہے۔ اس نے اپنا پنجہ اٹھایا اور دیکھا، اس نے کہا کس کا پنجہ ہے؟ کہتے شیر کا پنجہ ہے۔ اس نے کہا پھر تم کون ہو؟ کہتے کہ حضرت موتی۔ پھر اس نے کہا کہ میرے چہرے کو دیکھو، اس کا چہرہ دیکھا غور سے۔ اس نے کہا اب تالاب میں اپنا چہرہ دیکھو، اس نے اپنا چہرہ دیکھا غور سے۔ اس نے کہا کس کا چہرہ ہے تمہارا؟ کہتے ہیں چہرہ تو شیر کا ہے۔ تو پھر حضرت کون؟ کہتے حضرت موتی۔ اس نے اپنی چھاتی دکھائی، پوری تفصیل حضرت مولانا نے بیان کی اور پھر فرماتے ہیں کہ اس شیر نے اسے کہا کہ یہی رکو، میں آتا ہوں۔ وہ ایک بھیڑ کو پکڑ کے لے آیا اور پنجہ مار کے اس کا خون نکالا اور اس بھیڑ دکھنے والے یا خود کو بھیڑ سمجھنے والے شیر کو کہا کہ ذرا اس کا ذائقہ چکھا۔ تو اس نے وہ ذائقہ جیسے چکھا خون کا، تو اس کے اندر کی جو شیر کی جبلت تھی وہ بیدار ہو گئی۔ وہ شیر کی جبلت اس کے اندر جو تھی وہ بیدار ہو گئی۔ تو جب وہ شیر وائے یہاں شاہی کے شاہینی نہ کر، علامہ اقبال ایک جگہ پہ کہتے ہیں وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم شاہ۔ اب کرگسوں میں شاہین پھنس جائے تو وہ اپنی اصل بھول جاتا ہے۔ شیر بھیڑوں میں پھنس جائے تو رومی کہتے ہیں کہ وہ بھیڑوں کے اندر رہتا ہے، لیکن ہر شیر جو بھیڑوں کے اندر رہ رہا ہے اسے ایک شیر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے اندر کی جبلت کو بیدار کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے ایک شیر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو اندر سے بیدار کر دے اور اسے یہ بتا دے کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو۔ ہمارے ہاں یہ داستانیں لکھی جاتی تھیں، ہیب راجا لکھی جاتی تھی، سسی پنو لکھی جاتی تھی، سونی مائی بال لکھی جاتی تھی، آخر میں مرزا صاحبوں بھی لکھی گئی، نہ پڑھنے والی ہے۔ تو لوگ لکھتے تھے اکثر کہانیاں، تو انہوں نے یہ لکھا نا کہ جب جو سسی تھی وہ تھل میں کیسے آئی، کن تو کنزن شہر دی ساکن، کن تو کنزن شہر دی ساکن، آ بڑیے وچ صحرا دے معافی ہا دے، اڑ گئی تابش روخن وردی ویک درندے دشت برا دے معافی ہا دے۔ تو جو روح ہے یہ جب اس بدن میں آتی ہے، اس صحرا میں آتی ہے، دنیا کے صحرا میں آتی ہے، اس صحرا میں آ کے جب یہاں ماحول دیکھتی ہے تو یہاں میٹر ہے، مادہ ہے، ہر چیز امتحان میں ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، اسے سمجھ نہیں آتی میں نے جانا کدھر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ۔ اور میرے پیر دستگیر غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر الاسرار میں فرمایا ہے کہ ذکرہم بایام اللہ ای ایام وصال ہی، انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ، گویا وہ دن یاد کراؤ جو اس نے وصل الہی میں گزارے، اللہ کے قرب میں گزارے، روح جہاں سے آئی ہے۔ یہ آپ دیکھیے حضرت سلطان العارفین کا بیت آپ سب نے سنا ہوگا،
چڑھ چلنا کر روشنائی تیرا ذکر کرے دے تارے گلیاں دے وچ پھرن نمانے گلیوں میں گداگروں کی طرح پھرتے ہیں کون لالا دے بن جا رہے ہو جو پرلز اور ڈائمنڈز کے بزنس کرتے تھے وہاں وہ روح جو اس کے قرب میں رہی ہے میثاق الست سے پہلے یہاں اس دنیا کے اندر آ کر وہ اس بدن کی کثافتوں کا شکار ہو گئے گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالا دے بن جا رہے ہوں شالا مسافر کوئی نہ کٹھ جنا تھی بارے تاڑی مار اڑاؤ نہ باہو اساں آپ ہی اٹھن آ رہے تھے یہ جو روح کا کرب ہے جسے غالب کہتے ہیں کہ تھا زندگی میں مرد کا دڑکا لگا ہوا تھا زندگی میں مرد کا دڑکا لگا ہوا اڑنے سے بیشتر ہی میرا رنگ زرد تھا تاڑی مار اڑاؤ نہ باہو اساں آپ ہی اٹھن آ رہے تو اس لیے انسان اس زندگی کے اندر جب آتا ہے تو یہ جو روح ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا تو شیخ کامل کی جو صحبت ہوتی ہے مرشد کامل کی جو رفاقت ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ ہمارے اندر اس عالم بالا کا تصور پیدا کرتی ہے کہ کہاں سے آیا ہے کس لیے آیا ہے یہاں تمہاری ذمہ داری کیا ہے بے پن چلایا طرف زمین دے عرشوں فرش ٹکایا ہوں گھر تھی ملیا دیس نکالا اصل لکھیا جولی پایا ہوں رونی دنیا نہ کر جیڑا ساڈا اگے جی گھبرایا ہوں اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا یا حضرت باہو دم دم ہم سمایا ہم تو پردیس میں ہیں یہ دنیا دیس تو نہیں ہے یہ دنیا وطن تو نہیں ہے یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اس دنیا کو مومن کی جیل کہا گیا ہے کس لیے کہا ہے کہ مومن یہاں پہ قید ہوتا ہے میں اختتام کرنا چاہتا تھا ایک مثال یاد آ گئی میں حائل نہیں رہوں گا زیادہ وقت وہ مثال یہ ہے کہ ایک قیدی ہے وہ کسی آج کل ویسے بہت قیدی مشہور ہیں لیکن یہ میں ایک دوسرے قیدی کی بات کر رہا ہوں ایک قیدی ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ قید ہے جہاں اس کی بولی بولنے والا کوئی نہیں اس کے دیس کی زبان بولنے والا کوئی نہیں اور اس کے دیس کی خوراک بھی وہاں پہ نہیں ہے اور وہ 20-25 برس سے ایک جگہ پہ بند ہے ایک جگہ پہ قید ہے اور 20-25 برس تک اس نے نہ اپنے دیس کا کھانا کھایا نہ اپنے دیس کی بولی سنی کس عالم میں رہتا ہے اکیلی کوٹری میں بند ہے کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں اچانک ایک دن وہ اپنی کوٹری میں اپنی کھڑکی کھول کے بیٹھا ہے انہوں بڑی کراری گوشت پنڈیاں کی خوشبو اور ساتھ ہی اس کے علاقے کی زبان میں کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہو اس کی حالت کیا ہو وہ تڑپ اٹھے بے قرار ہو جائے گا وہ کہے گا خدایا یہ رحمت کہاں سے آ گئی میرے دوستو یہ روح کی حالت ہے یہ روح کی حالت یہ وہاں سے آتی ہے اس جسم کی کوٹری میں قید ہو جاتی ہے یہاں لوگ دنیا کی بات کرتے ہیں جھگڑوں کی بات کرتے ہیں جھمیلوں کی بات کرتے ہیں رنگ کی بات کرتے ہیں نسل کی بات کرتے ہیں سیاست کی بات کرتے ہیں معیشت کی بات کرتے ہیں رشتہ داریوں کی بات کرتے ہیں روسیاں کی گل کرتے ہیں منیاں کی گل کرتے ہیں ہر ایک کی بات کرتے ہیں کوئی روح کی بات نہیں کوئی روح کی بات نہیں کرتا اس لیے جب یہ روح اپنے کسی آئینے کے سامنے جاتی ہے اپنے کسی آئینے کے سامنے جاتی ہے آئینے کے سامنے جا کے اس روح کو وہ آواز سنائی دیتی جو ایام وصال کی آواز صوفیاء کا کلام آپ کے دل کو کیوں ڈباتا ہے اس لیے وہ روح کی بات اندر کی بات اور اندر کی بات جہاں بھی ہوگی وہ آپ کے من کو کھینچ کے وہاں تک لے جائے گا مولانا کے بارے میں کسی نے کہا ہے ہیچ خنجر خود بخود تیزے نشو ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشو
کوئی خنجر خود بخود تیز نہیں ہوتا، کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بن جاتی۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز دنیا کا جلال الدین مولائے روم نہیں بن سکا تب تک جب تک شمس تبریز کا غلام نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کسی مرشد کامل کی رفاقت جو ہے زندگی، ایسے شیخ کی جو روح بیدار کرتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں، سہ روزے سہ نفل نمازاں سہ سجدے کر کر تھکی ہوں، سہ واری ہر مکے کیتا دل دی دوڑ نہ مکی ہوں، چلے چلیے جنگل بھونے اس گل کی ہو نہ پکی ہوں، سب مطلب ہوئے حاصل باہوں جد پیر نظر ایک تک کی نارب عرش معلّہ لبیا۔ یہ کئی لوگ پڑھتے ہیں نارب عرش معلّہ اتے، یہ غلط ہے، وہ ہے تو ہر جگہ بینما توجہ فتم وجہ، آپ مکانوں خالی جس کی کوئی مکان نہ تھا، نارب عرش معلّہ لبیا، نارب خانے کعبے ہوں، نارب علم کتابی لدہ، نارب وچ محرابے ہوں، گنگا تیرت تھی مول نہ ملیا، مارے پینڈے بے حسابے ہوں، جردہ مرشد پڑیا باہوں چھوٹے گل عذابے ہوں۔ تو مرشد کامل کی رفاقت ہے، وہ روح کو بیدار کرتی ہے، اس سے روح زندہ ہوتی ہے، وہ روح کی بات کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، جو روح کی بیداری کا نسخہ قرآن نے بتایا ہے وہ ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو خود زندہ رہتے، اس کے لیے جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہونٹ آواز زبان بند ہوں، ہونٹ آواز اور زبان یہ بند، یعنی لپس میں کوئی موومنٹ نہ ہو، زبان ٹنگ میں کوئی موومنٹ نہ ہو، اور کسی طرح کی وائس جنریٹ نہ ہو۔ آپ نے اپنی تصور میں، خیال میں، آپ نے اپنے سانس میں پڑھنا ہے، اندر سانس جائے تو اللہ، اور باہر سانس آئے تو اپنے خیال میں پڑھنا ہے، ہونٹ نہ ہلے، آواز نہ نکلے اور زبان نہ، سانسوں میں آپ نے پڑھنا ہے، اندر سانس جائے تو اللہ، اور باہر سانس آئے اللہ اللہ۔ جب انسان زبان، ہونٹ اور آواز کے بغیر یہ ذکر کرتا ہے اپنے خیال کے اندر، تو یہ جا کے اس کی روح کو نور بخشتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب اس کا پورا وجود یہ ذکر کرنے لگتا ہے، جتنے اسم اللہ دا چمکے چھوڑ اندھیرا جاتا ہے، اس لیے روح بیدار ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے۔ میرے خیال میں حضور سیدنا علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش قدس سرہ العزیز، آپ کے اسم پاک سے موسوم اس سیمینار کا یہی خلاصہ بنتا ہے کہ اپنی روح کو بیدار کیا جائے اور شیخ کامل کی صحبت سے اپنے روح کو بیدار کیا جائے اور اس کی تلاش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ارواح کو زندہ اور بیدار فرمائے، اور آپ نے جتنی زحمت یہاں پہ گوارا کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور آپ نے توام کا جو انتظار کیا، اللہ اس کا دگنا اجر عطا فرمائے۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا، بارے دیگر آپ کی محبت پہ، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سینٹر کو قائم رکھے۔ جتنے لوگوں نے دامنے زیروی قدم سخن کسی بھی طرح اس سینٹر کے قیام کے لیے، اس کی تزئین کے لیے، اسے آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی خدمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیر پہ جمع کرے اور خیر پہ منتشر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین.